مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو بات چیت کا عمل شروع کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے جناب, کیوں نہیں؟ تو پھر ووٹ کون لیتا ہے پاکستان کے نام پہ؟ بی جے پی. جموں میں کس نے چیخا پاکستان پاکستان پاکستان؟ بی جے پی. تو ووٹ کس کو ملا؟ تو حل کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ جب آپ واگا سے روز جاتے ہیں تو بات چیت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حل کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, مرکز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح ریسنٹلی آپ نے سنا کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ جب سے ہم نے 370 کا ایبروگیشن کیا, کشمیر پوری طرح بدل گیا, نیا کشمیر آیا, پتھر بازی بند ہو گئی, سارا کچھ ٹھیک ہوا. پتھر بازی نہیں ہے, میں کہتا ہوں نا, آپ کچھ چیزوں میں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے, لیکن بنیادی مسئلہ وہیں پہ ہے, اس کو حل نہیں ہوا, اس پہ صرف ووٹ لیا جا رہا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہم پاکستان کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں الیکشن میں؟ نہیں, کبھی نہیں. بی جے پی تو روز بولتی ہے, گجرات ہو الیکشن, یو پی ہو, مہاراشٹر ہو, جموں ہو, پاکستان کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں. اگر آپ نیشنل کانفرنس کی جگہ ہوتے, پی ڈی پی کی جماعت آج کی ڈیٹ میں یو ٹی میں سرکار چلاتی, آپ کیا نیا کرتے؟ جیسے آپ نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشان مارتے کہ نیشنل کانفرنس کچھ کر ہی نہیں پاتی ہے, آپ کیا نیا کر پاتے اگر پی ڈی پی ہوتی؟ ہم تنقید نہیں کرتے ہیں. پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ پیمانہ یہ ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے کہوں گا کہ میں 15 برج بناؤں گا, ٹھیک ہے؟ آپ بھی الیکشن دوسری کانسٹیٹوئنسی میں لڑ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں 4 بناؤں گا. آپ بھی جیتے, میں بھی جیتا, میں 12 بناتا ہوں 15 کی جگہ, آپ 4 کی جگہ 5 بناتے ہیں. آپ 5 بنا کے سپر ہیرو, میں 12 بنا کے فلاپ. کیوں؟ میں نے 15 کہا تھا. سو آپ کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کہا, میں کیا کروں گا. اگر اس پیمانے پہ دیکھا جائے تب ہم تنقید کرتے ہیں. اگر تنقید نہیں کرنی ہے, جو انہوں نے خود اپنا پیمانہ, مثال انہوں نے کہا 200 یونٹ ہم فری دیں گے, یہ پیمانہ کس نے طے کیا؟ کیا گیس سلنڈرز دیں گے, پیمانہ کس نے طے کر دیا؟ تو آپ جب سوال پوچھتے ہیں, کل کو آپ کسی وزیر سے سوال پوچھیں گے, کسی آنریبل منسٹر صاحب سے سوال پوچھیں گے, آپ کس طرح سوال پوچھیں گے؟ آپ وہی پیمانہ سامنے رکھ کے پوچھیں گے نا. تو پیمانہ کس نے کھڑا کر دیا؟ این سی نے خود کھڑا کر دیا. تو اسی چلیے ہم بات ہی نہیں کریں گے, مان لیتے ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے, لوگ تو بات کر رہے ہیں نا. اچھا, آپ یہاں کے سٹیزن نہیں ہیں, چھوڑیے, آپ میڈیا کے ساتھ ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں, آپ کے معاملات نہیں ہیں, تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ چلیے بشارت بخاری پہ آپ بین لگا دیجیے, میں بات نہیں کروں, نہیں کریں گے یار, کوئی بات نہیں. لیکن بات ہم کر رہے ہیں پیمانہ جو انہوں نے خود اپنا کھڑا کر دیا. اگر یہ کہیں گے ہمارا پیمانہ غلط تھا, ہم واللہ بات نہیں کریں گے. کیوں کریں گے یار؟ Why should we disturb them? سو ہم دعا کریں گے ان کو کہ ایک جو انہوں نے وعدے کیے وہ پورے کریں, اور یہ معاملات سارے حل ہوں, مسئلے کشمیر پہ بات بھی ہو. لیکن اس طرح نہیں چلے گا نا کہ اچھا آپ این سی کہتی ہے, شاید کل ہی میں نے کہیں پڑھا, ڈیول کنٹرول چل رہا ہے جموں کشمیر میں, ایک طرف ایل جی کی سرکار ہے, دوسری طرف وزیر اعلیٰ عوامی سرکار کو لے کر, لیکن تبادلے تقرریاں وہ ایل جی آفس سے ہو رہے ہیں, یا کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو اس تک نہیں رہتے ہیں محدود. وزیر اعلیٰ عوامی حکومت, آپ کو کیا لگا فیوچر کیا ہے کشمیر کا اس سے یو ٹی میں؟ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ آپ صرف اس کو اسٹیٹ ہوڈ تک نہیں رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹریل ہوا, یہ سب کو ماننا پڑے گا. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی پتا ہے, بی جے پی کو بھی پتا ہے, کیونکہ جب الحاق ہوا وہ کچھ چیزوں پہ ہوا, اس کے بعد دھیرے دھیرے کانگریس نے بھی کم کر دیا, ختم کر دیا کانگریس, اور اس میں پھر نیشنل کانفرنس پھر سرکاروں میں آئی, انہوں نے اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا اور اس کو نیوٹرلائز کر دیا. بس سوال یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پوائنٹ پہ نہیں دیں گے, آپ اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا ہے کہ ہمارے اختیارات ختم کیے گئے, ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا. اس میں اسٹیٹ بھی تھا. اب یہ دیکھنا, یہ واحد جگہ ہے جو پہلے ایک ملک تھا مہاراجا کے ٹائم میں, اس کے بعد اسپیشل اسٹیٹس میں اسٹیٹ بن گیا, اب یو ٹی میں ہے. یعنی بی جے پی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ ہیو ریسپیکٹڈ دا پوائنٹ کہ اس مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے ہندو میجورٹی ملک کے ساتھ الحاق کر دیا. ایٹ لیسٹ دے شو ریسپیکٹ فار دس تھنگ. انہوں نے اس کا ریسپیکٹ نہیں کیا, کرنا چاہیے تھا ان کو. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جس طرح گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ مجھ پہ الزامات کی بارشیں ہوتی ہیں, جب بھی میں بات کرتا ہوں تو مجھے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن ان پارٹیوں کو جو حزب اختلاف میں ہیں ان کو بھی اپنے گریباں میں جھانک لینا چاہیے کہ انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کشمیریوں کی تباہی کے لیے. دیکھیے, انہوں نے پرسوں کہا کہ یہ بی جے پی کے ساتھ چلے گئے, بی جے پی کی گود میں بیٹھے. اب بول دیا, میں نے بھی سنا. اس کے بعد کہیں ویڈیوز آ گئے وہ کلب کر کے کہ عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں
फिर उमर साहब को पता नहीं 4 साल की 3 साल पहले का वीडियो जहां पे वो ये कह रहे हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, वो ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बोला था 2014 में 15 में कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बनाइए, वजीर आला भी आपका होगा, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं, वो बेवकूफ निकले, ये उनका कहना है, आई एम कोटिंग इट, सो मैं ये बेवकूफ लफ्ज खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि वो बेवकूफ निकले, उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को वजीर आला बनाया, उसको सपोर्ट किया। अब बताइए, तो कोई बैठना चाहता था, कोई बैठ गया। मुझे बताइए ना, यू हैव टू हैव सम रैशनल। ऐसा नहीं कि मैं तनकीद करूं कि मैं किसी की तजलील करूंगा, नहीं। आपको लग रहा है सरकार चल पाएगी 5 साल? आई डोंट नो, मुस्तकबिल क्या है खुदा जानता है, लेकिन जिस तरह से मुकर जाना मामलात से अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं भी कल कोई वादा करूंगा फिर मुकर जाऊंगा, खुदा को भी अच्छा, अल्लाह ताला को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो लोगों को कैसे लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बशारत बुखारी साहब, जिन्होंने साफ कर दिया कि मुस्तकबिल का अभी मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह सरकार अपने वादों पे मुकर जाती है, अब आने वाले वक्त में इसका फैसला अवाम ही करेगी। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान।